السلام علیکم۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ذرا سوچئے، ہم روزانہ کم از کم 17 بار نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سال بھر میں ہزاروں مرتبہ، لیکن کیا ہم نے کبھی ان دو الفاظ الرحمن الرحیم کی حیرت انگیز طاقت پر سچ میں غور کیا ہے؟ بظاہر تو یہ الفاظ ہمیں بہت مانوس لگتے ہیں، لیکن یقین مانیں ان کی گہرائی دنگ کر دینے والی ہے۔ تو آئیے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف ان دو الفاظ کے اندر علم، لسانیات اور انسانی نفسیات کا کتنا بڑا سمندر پوشیدہ ہے۔ یہ رحمت کی وہ تصویر ہے جو واقعی انسانی عقل کو حیران کر دیتی ہے۔ آج کے اس جائزے کا خاکہ کچھ یوں ہے۔ پہلا، آیت نمبر 3 کا تعارف۔ دوسرا، شدت بمقابلہ ہمیشگی۔ تیسرا، یتیم بچے کی مثال۔ چوتھا، اس دنیا میں رحمت۔ اور پانچواں، خوف اور امید کا توازن۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 3 کا تعارف۔ آئیے بالکل اسی بنیادی سوال سے شروعات کرتے ہیں جس نے دراصل اس پوری تحقیق اور تجسس کی بنیاد رکھی تھی۔ بظاہر یہ ایک بڑا ہی سیدھا سا ترجمہ لگتا ہے نا، بڑا مہربان، نہایت رحم والا۔ لیکن یہاں ذرا رک کر سوچنے کی بات یہ ہے کہ دونوں الفاظ یعنی رحمان اور رحیم ایک ہی مادہ یعنی ایک ہی روٹ ورڈ رحمت سے نکلے ہیں۔ اب کسی بھی عام قاری کے ذہن میں یہ سوال تو آ سکتا ہے کہ بھئی جب ایک لفظ پہلے ہی رحمت کو بیان کر رہا ہے تو بالکل وہی معنی رکھنے والا دوسرا لفظ بالکل اس کے ساتھ بیک ٹو بیک کیوں لایا گیا؟ کیا یہ محض تکرار ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ قرآن کے اس بنیادی ترین حصے میں ان دونوں الفاظ کا ایک ساتھ آنا اپنے اندر ایک بہت ہی گہرا راز چھپائے ہوئے ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، شدت بمقابلہ ہمیشگی۔ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہم ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر بیان القرآن سے مدد لیتے ہیں۔ عربی زبان کا اپنا ایک کمال ہے، اس میں الفاظ کے مخصوص اوزان ہوتے ہیں۔ لفظ الرحمن کا وزن فعلان پر ہے اور اس وزن میں ہمیشہ مبالغے کی کیفیت پائی جاتی ہے، یعنی کسی چیز کی انتہائی شدت، ایک ابلتا ہوا جوش۔ یہ ایک ایسی رحمت ہے جو اپنی انتہا پر ہو۔ دوسری طرف جو لفظ ہے الرحیم، اس کا وزن فعیلن ہے۔ گرامر کی روح سے یہ صفت مشبہ ہے، مطلب کسی صفت کا مستقل، دائم اور ہمیشہ کے لیے ٹھہر جانا۔ تو سمجھ رہے ہیں آپ، ایک لفظ ہمیں جوش اور شدت بتا رہا ہے اور بالکل اس کے ساتھ والا دوسرا لفظ ہمیشگی اور ٹھہراؤ کی ضمانت دے رہا ہے۔ اس کو مزید واضح کرنے کے لیے عربی زبان کے کچھ اور الفاظ دیکھتے ہیں جو بالکل اسی فعلان کے وزن پر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے غضبان۔ جب کوئی غصے میں بالکل لال بھبھوکا ہو جائے نا تو اسے غضبان کہتے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بالکل یہی لفظ استعمال ہوا جب وہ اپنی قوم پر شدید رنجیدہ اور غصے میں تھے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے عطشان، یعنی وہ شخص جو پیاس سے بالکل مرا جا رہا ہو۔ یہ الفاظ انسان کی انتہائی شدید کیفیات کو ظاہر کرتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بالکل یہی شدت رحمان کے اندر موجود ہے۔ یہ ایسی رحمت ہے جو بے پناہ ہے، جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ تو اگر ہم اسے تصور میں لائیں تو رحمان ایک ایسے سمندر کی طرح ہے جو پورے جوش میں ہے، جس کی لہریں ٹھاٹھے مار رہی ہیں، ایک زبردست اور بے قابو طاقت جو سب کچھ اپنی لپیٹ میں لے لے۔ یہ رحمت کا وہ طوفان ہے جو شدت سے بھرا ہے۔ لیکن پھر رحیم آتا ہے۔ رحیم ایک پرسکون، مستقل اور ہموار بہنے والے دریا کی طرح ہے، جس کا پانی کبھی خشک نہیں ہوتا۔ یہ کبھی ختم نہ ہونے والا ایک مستقل بہاؤ ہے۔ شدت اور ہمیشگی دونوں بے وقت ایک ساتھ موجود ہیں۔ تیسرا حصہ، یتیم بچے کی مثال۔ انسانی دماغ کے لیے ان دونوں صفات کے ایک ساتھ ہونے کا تصور کرنا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ایک مثال سے اسے سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے ایک بہت ہی دل کو چھو لینے والی بڑی حقیقت پسندانہ مثال دی ہے۔ فرض کیجئے سڑک پر ایک المناک حادثہ ہوتا ہے۔ ایک بے بس دودھ پیتا بچہ اپنی مردہ ماں کے ساتھ لپٹا رو رہا ہے۔ اب وہاں سے گزرنے والا کوئی بھی شخص جس کے دل میں ذرا بھی انسانیت ہے، اس کا دل پسینے لگے گا۔ اس لمحے اس شخص کے اندر ہمدردی اور رحم کا ایک زبردست طوفان اٹھے گا، اور وہ فوراً جذبات میں آ کے فیصلہ کرے گا کہ وہ اس لاوارث بچے کی کفالت کرے گا، اسے گود لے لے گا۔ یہ انسانی ہمدردی کا انتہائی جوش ہے، یعنی رحمانیت۔ تو اس شاندار مثال سے جو سب سے بڑا نقطہ ابھر کر ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت انسانی خامیوں سے بالکل پاک ہے۔ اللہ کی ذات ایک ہی وقت میں رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔
یعنی اس میں اس حادثے کے وقت پیدا ہونے والا وہ شدید ترین بے پناہ ہمدردی کا جوش بھی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ جوش کبھی ماند نہیں پڑتا، وہ ایک ابدی نہ ختم ہونے والے اور نہ تھکنے والے التزام میں بدل جاتا ہے۔ یہ شدت اور مستقل مزاجی کا ایک ایسا کامل ملاپ ہے جو صرف اور صرف پروردگار ہی کی ذات میں ممکن ہے۔ چوتھا حصہ، اس دنیا میں رحمت۔ اب جب کہ ہم ان الفاظ کے لسانی اور جذباتی پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر اس رحمت کی تقسیم کیسے ہوتی ہے۔ تفسیر احسن البیان ہمیں اس کا ایک نہایت شاندار عملی خاکہ فراہم کرتی ہے۔ ان کے مطابق ان دونوں صفات کا تعلق دو مختلف ادوار اور حالات سے ہے۔ لفظ رحمان کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ یہ اس موجودہ دنیا کو اپنی مکمل لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ دنیا میں اللہ کی رحمت اتنی عام ہے کہ اس سے مومن، کافر، جانور، پرندے سب بلا تخصیص فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہوا، پانی، رزق یہ سب کے لیے ہے۔ لیکن جب بات رحیم کی آتی ہے، جو کہ ہمیشگی والی صفت ہے، تو وہ آخرت سے منسوب ہے۔ روز قیامت اللہ کی یہ مستقل رحمت صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے مخصوص ہو جائے گی۔ اسی لیے اسے رحمان دنیا والآخرہ بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے لیے رحمت کا پھیلاؤ اور آخرت کے لیے اس کا خاص ہو جانا۔ پانچواں اور آخری حصہ، خوف اور امید کا توازن۔ یہیں سے ہم تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں ایک اور زبردست پہلو کی طرف مڑتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ الرحمن الرحیم سے بالکل پہلے جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے رب العالمین، یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اب رب کے لفظ میں ایک جلال ہے، ایک طاقت اور گرفت کا احساس ہے، جسے علماء کرام ترہیب یعنی ڈراوا اور جواب دہی کا خوف کہتے ہیں۔ لیکن کمال دیکھیے، فوراً ہی اگلی آیت میں الرحمن الرحیم فرما کر ترغیب یعنی امید دلا دی گئی۔ یہ دراصل انسانی قلب میں، ہمارے دلوں میں خوف اور امید کے درمیان ایک کامل توازن پیدا کرنے کا الہی طریقہ ہے۔ انسان کو جواب دہی کا ڈر بھی رہے، لیکن وہ رحمت کی امید سے بھی کبھی خالی نہ ہو۔ اور اس توازن کی بہترین اور خوبصورت ترین تشریح ہمیں صحیح مسلم کی اس شاندار حدیث میں ملتی ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر ایک ایمان والے کو یہ پوری طرح معلوم ہو جائے کہ اللہ کا غضب اور عذاب کتنا سخت ہے تو اس کے دل سے جنت کی ہر طمع نکل جائے، اور اس کے بالکل برعکس اگر ایک کافر کو یہ پوری طرح معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمتیں کس قدر بے پناہ ہے تو وہ کبھی اس کی رحمت سے مایوسی نہ ہو۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری زندگی دراصل اسی خوف اور امید کے نازک توازن پر قائم رہنی چاہیے، نہ بے خوفی نہ مایوسی۔ تو آخر میں یہ تمام لسانیات، مثالیں اور تفاسیر ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہیں۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں پیدا کرنے والے کی رحمت ایک طوفانی سمندر کی طرح شدید اور ایک دریا کی طرح ابدی ہے، اور ساتھ ہی وہ ہم سے جواب دہی کا بھی تقاضا کرتی ہے، تو یہ علم محض ایک معلومات بن کر تو نہیں رہ جانا چاہیے، ہے نا؟ اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس گہرے شعور کو ہماری روزمرہ زندگی، ہماری روحانیت اور ہمارے فیصلوں کو کس طرح تبدیل کرنا چاہیے؟ کیا ہم اس رحمت کے سمندر سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے واقعی تیار ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔